اچھا میں نے ایک چیز قریب آ جائے جو پہلے دن سے چاہی، یعنی یہ کہیے کہ ایک ایزی وے آؤٹ جو ہوتا ہے وہ رکھنے کی کوشش کی، وہ یہی تھی کہ میں کسی طرح یہ جان لوں کہ غامدی صاحب انکار حدیث پر ہے، میرے لیے آسانی ہو جائے کہ بھائی میں ان کو کہوں کہ یہ جو ہیں وہ امت کے بالکل خلاف ہیں اور ایک غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اور میں چونکہ مختلف مفکرین کو پڑھتا رہا ہوں، میں نے غلام احمد پرویز صاحب کی شاید کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نہ پڑھ رکھی ہو، چکڑالوی صاحب ہیں، نیاز فتح پوری صاحب ہیں، سر سید کی جو تفاسیر کے کچھ مضامین آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں، کمپلیٹ تو نہیں، وہ ہیں، مختلف جتنے بھی نام ہے، ڈاکٹر شبیر اور اس طریقے کے دیگر کئی نام۔ حال میں میری ملاقات محمد شیخ صاحب سے ہوئی، اور تو مختلف جو حدیث کی ایک ڈیفینیشنز پیش کرتے ہیں ان کو میں پڑھ چکا ہوں۔ تو میں نے چاہا کہ غامدی صاحب سے ملاقات کر کے انہیں بھی اس فہرست میں لا کھڑا کروں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد، اور میری ان سے 2 تفصیلی اور 2 مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس سے مجھے یہ احساس ہو گیا 100% کہ نہ تو میں نے یہودی ایجنٹ کہہ سکتا ہوں نہ میں ان کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا سکتا ہوں۔ یہ پورے اپنا کہنا چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اور نہایت علم کے ساتھ اور ایک بہترین انداز میں اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اور جن حوالوں کو میں نے دیگر احباب کے ہاں پایا، جیسے پرویز صاحب ان میں سب سے چونکہ واضح نام ہے تو ان کا نام بار بار ہم لے لیتے ہیں اس میں، تو وہ چیز وہاں نہیں ہوتی۔ تو یہ تو میرے ذہن سے بات بالکل رخصت ہو گئی کہ بھئی میں خدا نہ خواستہ غامدی صاحب کو منکر حدیث کہوں، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ اس سے اس حقیقت کا انکار نہیں ہوتا کہ انہوں نے بہت سارے اختلافات ایسے پیش کیے، ان کے جو نتائج نکلے، یعنی وہ روایت میں کھڑے ہیں، روایت کی طرف سے تحقیق کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو نتائج نکل رہے ہیں ان میں بارہا ایسے نتائج ہیں جو کہ امت کے دیگر بڑے صاحبان علم سے مختلف ہیں، اور بالکل بعض اوقات ریڈیکلی ڈیفرنٹ ہیں، جو کہ زخم پہنچاتے ہیں ان کے جذبات کو بھی اور ان کے نتائج کو بھی۔ تو ایسے میں یہ ضروری ہو گیا کہ جانا جائے کہ بھئی کیا اختلاف ہے، یعنی وجہ کیا بنی۔ یعنی میں 2+2 کو 5 مانتا ہوں، آپ 2+2 کو 4 مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس فارمولے کے ساتھ اگر ہم کسی بھی ایکویشن کو سالو کریں گے تو چاہے آپ کا اخلاص کتنا ہی ہو، نتیجہ مختلف نکلے گا۔ تو وہ اصول کا اختلاف کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کون سا وہ اصول ہے، کیونکہ آپ سے بہتر یہ بات کوئی نہیں جان سکتا۔ دونوں روایات کو آپ دیکھ چکے ہیں، اندر بیٹھ کے دیکھ چکے ہیں، تو آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ اختلاف کہاں ہے، وہ اصول جہاں یہ گڑبڑ ہے؟ اس میں 3 پہلو ہیں، بہت مختصراً عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری اس وقت کی جو موجودہ مذہبیت ہے، یہ واقعہ ہے کہ امت کی جو، جس طرح میں نے ابھی گفتگو میں کہا کہ فقہ و تدبر کی جو منہاج تھا وہ بتدریج سلفیت کے زیر نہاب چلا گیا۔ ایک اور کام بھی ہوا، علم سیاست کے تحت چلا گیا۔ بالخصوص بر صغیر میں یہ پچھلے 200-300 سال ہماری زوال کے سال ہے۔ زوال کے اندر ہمیشہ ایگزسٹنس اور بقا کے جذبات ابھرتے ہیں۔ بر صغیر کے اندر جو ہماری علمی روایت تھی، انہوں نے جو کچھ تراث ان کو ملی اس کو ایک جگہ پر روک کر اس کے تحفظ کا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ان زمان و مکان کے اندر بہت صائب فیصلہ تھا۔ انگریز آ چکے ہیں، علوم کی دنیا کھل چکی ہے، خدا دنیا میں انسان کی توجہات میں سینٹر پوزیشن پہ نہیں رہا۔ اب جو کچھ مذہب تھا، جو کچھ اس سے روایت پیدا ہوئی، جو کچھ نتائج ہیں، ان کو سنبھالو، ایک ورثے کے طور پہ اگلی نسل کو منتقل کرو، کیونکہ وقت ایسا ہے کہ اگر یہ آگے منتقل نہیں ہو تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ قومیں تہذیبی سطح پر غالب آ چکی ہیں، معاشی سطح پر غالب آ چکی ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا 250-300 سال پہلے۔ اس فیصلے کے کچھ نتائج نکلے۔ پہلا نتیجہ نکلا کہ امت کی معلوم تاریخ کے اندر جو رویے تھے ان معاملات میں، وہ ایک اسٹیٹک پوزیشن پہ چلے گئے، اور اب آپ آگے کیا منتقل کر رہے ہیں کہ امام اعظم سراج الائمہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی اس معاملے میں یہ رائے تھی، یہ حنفی مزاج ہے، ذوق ہے، اس کو آگے منتقل کرنے۔ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ امام اعظم سراج الائمہ نے جب یہ رائے قائم کی تو خود ان پر ان کے زمانے میں کیا کیا الزامات لگے۔ ان کو یہی کہا گیا کہ یہ تو استخفاف حدیث کر رہے ہیں، یہ تو انکار حدیث کر رہے ہیں، یہ تو قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں حدیث کو۔ یعنی یہ ساری باتیں جو اس وقت کہی جاتی ہیں، یہ امت کی علمی روایت میں جن لوگوں سے منسوب کر کے آج آپ ہمیں متفق علیہ فہم منتقل کر رہے ہیں، ان کے عہد میں، ان کے یہ جو فقہ حنفی آپ کے سامنے موجود ہے، اس وقت موجود ہے مرتب صورت میں، یہ خود امام حنیفہ کے جو مفتہ بھی اقوال بعد میں مرتب کرتے ہیں نا صاحب ترجیح پہ، 80% آراء سے مختلف ہے فقہ حنفی جو اس وقت موجود ہے۔ یعنی میں آج بیٹھ کے اگر آپ کو فقہ کے اندر سے وہ چیزیں نکال کے بتاؤں کہ جس میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ حدیث سامنے کھڑی ہے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 لوگ سودا کریں آپس میں
تو جس وقت تک ملاقات باقی ہے اس وقت تک ایک دوسرے کو سودا واپس لوٹانے کا، کہ امام صاحب نہیں مانتے اس کو، 10,000 دلائل دے. پوری فقہ حنفی شافعی سے اختلاف کس بنیاد پہ کرتی ہے؟ انہی بنیادوں پہ کرتی ہے. کہیں عقل کے مسلمات ہوں گے، کہیں قرآن کا عموم ہوگا، کہیں عرف کی رعایت ہوگی، اور نتائج مختلف ہو رہے ہوں گے. یہ کام رک گیا. جب یہ رک گیا تو آج ایک شخص ہو کے وہ کام شروع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تو حدیث کا فہم بدل دیا. تو حدیث کا فہم امام حنیفہ نے نہیں بدلا، امام شافعی کے زمانے میں